بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت میں 70,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، انعام اور اکرام کی بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، جیسے ہم لوگ گھر میں کوئی فنکشن ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اس کی تیاری مہینوں پہلے سے کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی تیاری بھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر پہ رنگ مارا جائے، کلرنگ کی جائے، بلکہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ پہلے سے یہ ارادہ کر لیا جائے کہ رمضان کا پورا مہینہ مجھے عبادت میں گزارنا ہے، میرا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اس لیے وہ تمام کام جن کے کرنے کی رمضان میں ضرورت نہ پڑے، میں اس کو رمضان آنے سے پہلے ہی پورا کر لوں۔ گھر کے جتنے پینڈنگ کام ہیں اس کو کرا لوں، گھر میں ضروریات کا جو سامان بھرنا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ایکسٹرا بھر دوں تاکہ رمضان میں مجھے کچھ لانے کی ضرورت نہ پڑے۔ گھر کے اندر کچھ مرمت کرانی ہے، کسی باتھ روم وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے تو میں اس کو رمضان سے پہلے حل کر لوں تاکہ رمضان میں میری عبادتوں میں مجھے خلل نہ ہو۔ اور قرآن وغیرہ پھٹا ہوا ہے، میں رمضان سے پہلے قرآن وغیرہ سی لوں یا قرآن وغیرہ نیا لے کر آ جاؤں تاکہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں آسانی رہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، لوگوں کے گھروں پہ 30-30 ہزار روپے کا ٹی وی ہوتا ہے اور ہاتھ میں 10,000 15,000 کے موبائل ہوتے ہیں، مگر گھروں میں صحیح ڈھنگ کا قرآن پاک نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ دوسرے کے گھر میں قرآن پاک مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں بچے کو کہ جاؤ فلانے صاحب کے گھر پہ دیکھ کے آؤ، اگر قرآن ہے تو لے کر آؤ، اور ان کے گھر سے قرآن منگا کر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ اچھے سے اچھا کوالٹی کا قرآن پاک 200 روپے سے زیادہ مہنگا نہیں آتا۔ ہر گھر میں 2-4 قرآن ہونا چاہیے تاکہ ایک وقت میں گھر کی ماں بہنیں اگر تلاوت کر رہی ہے تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن ہو۔ یہ نہیں کہ انتظار کیا جا رہا ہے اس کا قرآن ختم ہوگا تو وہ لیں گی، اور اس کا ہوگا تو وہ لیں گی، اور اس کا ہوگا تو وہ لیں گی، بلکہ ایسے 4-5 ہمارے گھر کے اندر قرآن ہو کہ جتنے افراد گھر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہو، ہر ایک کے لیے قرآن پاک اویلیبل ہو، ہر ایک کے لیے قرآن پاک مہیا ہو۔ ایسی ہم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کی پوری تیاری کر لیں۔
تاکہ رمضان میں ہم کو دھوپ میں اور پریشانی میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔